جی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کسی غریب کی مدد کر لی جائے، کسی غریب کو پیسہ دے دیا جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے، ہر حکم کے اندر پوری انسانیت کا فائدہ ہے۔ اب جو فائدہ انسانیت کی خدمت کا ہم سوچیں گے، اس فائدے کی اللہ کے بنائے ہوئے فائدے، اللہ کے بنائی ہوئی راحت، اللہ کی بنائی ہوئی حکمت کے آگے کیا حیثیت ہے؟ ایک پلان میں کرتا ہوں اور ایک تدبیر میرے اللہ نے کی ہے، میری پلاننگ اللہ کے احکامات کے آگے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام سکون، نظام خدمت کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ تم قربانی کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید کی نماز پڑھو، نماز کے بعد قربانی جانور ذبح کرو اللہ کے نام پر۔ یہ کام اللہ کے نبیوں نے کیا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے 10 سال 2 ہجری کو حکم نازل ہونے کے بعد ہمیشہ یہ کام کیا۔ آخر اس کی کوئی حکمتیں ہوں گی نا؟ ہم جو فوائد اپنی طرف سے من گھڑت بنا رہے ہیں، اور جی کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ ذرا سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے عمل کے اندر پوری انسانیت کی خدمت کیسے کی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ یہ جو باطل نے ایک پروپیگنڈا کیا مسلمان کو شریعت کے خلاف ابھارنے کے لیے، اللہ نے حکم دیا قربانی کرو۔ اس کی حکمتیں کیا ہے؟ پہلی حکمت کہ جب مسلمان قربانی کرتے ہیں، دیہات والوں کا شہر والوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ جب مسلمان قربانی کرتے ہیں، دیہات والوں کو تجارت کا موقع مل جاتا ہے۔ شہر والے پورا سال کارخانے بنا کر، فیکٹریاں بنا کر، دکانیں بنا کر، ملیں بنا کر، دیگر تجارت کے ذرائع چلا کر پورا سال کیا کرتے ہیں؟ تجارت کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے دیہات والوں کو بھی ایک بڑی تجارت کا موقع دیا تاکہ انسانیت کی خدمت ہو جائے۔ زیادہ تر دنیا کے اندر اگر کوئی غریب اور کمزور طبقہ ہے تو وہ دیہات والا طبقہ ہوتا ہے، شہر والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کو تجارت کے مواقع کم ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے انسانیت کی خدمت کا کتنا بڑا ذریعہ بنا دیا۔ جب مسلمان تجارت کریں گے، مسلمان تجارت کر کے قربانی کے لیے جانور خریدیں گے، دیہات والے پورا سال اس جانور کی خدمت کر کے اس کو پالیں گے۔ اب ان کو 1 سال کے اندر بڑی تجارت کا موقع مل جائے گا۔ اس سے مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوگی۔ شہر والے خریدیں گے اور دیہات والے بیچیں گے۔ جب تجارت ہوگی تو معیشت آٹومیٹک مضبوط ہو جائے گی۔ اس سے پوری انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ قربانی کا عمل، اللہ نے جو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کی دوسری حکمت کہ جب انسان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، اس کو اس جانور پر ترس بھی آتا ہے، اس جانور کی اس کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، اس جانور کے ساتھ وہ شفقت بھی کرتا ہے۔ اب جب اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے گا، اللہ تعالی نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس کو جو اللہ نے جان دی ہوئی ہے اس کو اپنی جان کی قدر ہوگی، کہ جب میں ایک بے زبان کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں تو پھر مجھے تو اللہ نے اس سے بھی زیادہ نعمتیں دی ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ اللہ کے نام پر قربانیاں دینی چاہیے۔ یہ قربانی والے عمل کی حکمت ہے۔ تیسری جو اللہ تعالی نے قربانی کے عمل کے اندر حکمت رکھی، جب مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں،
غریب لوگوں کو پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے مال جمع کرنا، انسان کی طبیعت ہے جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر غرباء کو صرف دولت ہی مل جائے، پیسہ ہی مل جائے، تو وہ اس پیسے کو جمع کریں گے۔ کیوں؟ میں کچھ بنا لوں گا۔ اللہ تعالی نے ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا حکم بھی جاری کیا، اور ساتھ ہی 2 ماہ 10 دن بعد اللہ تعالی نے ایک عمل ایسا بھی جاری فرما دیا جس سے غریب کا پیٹ بھی مضبوط ہو جائے۔ دیکھو، ایک بندے کو بے تحاشا پیسہ مل جاتا ہے، تجارت کے مواقع مل جاتے ہیں، بڑا تاجر بن گیا، اگر اس کی صحت نہیں ہے تو بتاؤ تجارت کر لے گا وہ؟ اللہ تعالی نے پوری مسلمانوں کے لیے ایک صحت کا انتظام فرما دی۔ غریب بھی صحت مند ہو، امیر بھی صحت مند ہو، ہر ایک کو سال کے اندر 1 مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت کھانے کا موقع مل جائے۔ یہ ہے قربانی کی حکمت۔